الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آج 24 آیت ہم نے شروع کرنی ہے سورہ یونس کی، کہ زندگی اچھا انسان، پہلے مجھے ایک بتائیں، یہ گمراہ انسان ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ اپنی نفس کی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ غلط بات، غلط بات۔ اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، مال و متاع کو اور آخرت کو بھول گئے۔ اس نے اس عارضی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، رب نے ہمارے لیے ایک معین مدت اجل مسمى رکھی ہوئی ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، یہاں بتا دیا ہے، اور انسان کو وارننگ دے دی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے کیا۔ تو سب سے بڑی گمراہی کی وجہ کہ ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، یہ ہے مسئلہ، کہ انسان اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، لگا ہوا ہے مال بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، موت آ جاتی ہے سب یہاں چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو دنیا پیدا کی تھی اس لیے کہ تمہیں اعمال کرو، وہ کہاں ہے؟ دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن ہمیں بالکل ہمارے دماغ میں صحیح بات بٹھا دیتا ہے۔ جب دماغ میں غلط باتیں بیٹھتی ہیں، دنیا ہے کیا، بنانے والا ہمیں بتا رہا ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیات الدنیا، انما کا مطلب ہے کہ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیا بات ہے؟ مثل الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ اب سنیں، مثال سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ کما ان انزلناہ من السماء، بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے زمین سے پانی اتارا، آسمان سے پانی اتارا، بارش ہوئی، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، وہ بارش آیا، پانی بہہ نکلا، اس نے گھاس پھوس، یہ جو زمین سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کو لے کر وہ جو ہے وہ مل گئیں اس میں۔ تو یہ جو گھاس پھوس جو زمین میں پڑا ہوتا ہے اور پانی لے کے ان کو بہا کے کھیتوں میں لے جاتا ہے، تو یہ کیا کام کرتے ہیں یہ گھاس پھوس؟ اب میں جانور کھاتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوگا تو کھائیں گا نا، یہ کہہ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں جا کے فصل۔ لا حول سر ولا اس کے لیے کھاد بنتی ہے، کھاد بنتی ہے، اور یہ اس مل کے کے کھاد فائدے بن جاتی ہے۔ اس کے گروس ہونا۔ اچھا، اب ایک منٹ، 2-3 جوابوں کے علاوہ آپ سب پولی ہیں، پولی سمجھتے ہیں نا؟ وہ جو زمیندار نہیں نا ہوتا، میں زمیندار ہوں، مجھے بالکل پتہ ہے، جو ابھی 2-3 باتوں نے ڈاکٹر صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ وہ کھاد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بطور کھاد وہاں کھیت میں پہنچ جاتا ہے، اور مفت کی کھاد جو ہے وہ آپ کے کھیت کو مل جاتی ہے بارش کی وجہ سے۔ سوال سمجھ نہیں آیا سوال کریں، بالکل سمجھنے آپ نے اس کو کہ زندگی کی کتنی پیاری مثال اللہ نے دی ہے، کہ اس زندگی کی مثال ایسی ہے کہ بارش ہو، بارش سے پانی بہے، اور وہ جو گھاس پھوس جو نبات زمین اگاتی ہے اس کو بہا کے لے جائے کھیت میں، وہ بن جائے گا وہاں کھاد، اور اس سے فصل بڑی زبردست اگے گی۔ اچھا اب سنیں بڑے، فاختلط به نبات الارض، اس سے مل جاتی ہے جو زمین چیزیں اگاتی ہے، مما یاکل الناس والانعام، وہ چیزیں جو انسان کھاتا بھی ہے اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ اب جب یہ وہاں پہنچتی ہے نا، پانی ملتا ہے تو وہ خوب لہلہا اٹھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین نے اپنی آرائش، میک اپ جو ہے حاصل کر لی، وَأَزَيَّنَتْ، اور بہت خوبصورت ہو گئی۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جملہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ زمین جو ہے اس نے اپنی ڈیکوریشن حاصل کر لی اور وہ بالکل خوبصورت بن گئی. کیا مطلب ہے؟ سر جب فصل اگتی ہے تو بہت خوبصورتی ہوتی ہے. اس جب کو اللہ تعالیٰ لہلہا اٹھتی ہے، یہ اس جوبن زینت، وہ لہلہا اٹھتی ہے. او کھیت دیکھ کے سنیں، ہاں کھیت کو دیکھ کے زمیندار خوش ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے. زندگی کی مثال کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اچھا، اس بات کو کہ جب وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے اور بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو انسانی زندگی کا کون سا پہلو اس وقت موجود ہوتا ہے وہاں؟ کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ جوانی سر. جوانی کی. جوانی کی. ونڈرفل ونڈرفل. بالکل دیکھیں وہ جو بچپن لڑکپن اب جوانی آ گئی. اچھا، اس کے بعد وَظَنُّ أَهْلُهَا، اور اس کھیت کے مالکوں نے یہ خیال کیا انہم قادرون علیہا، کہ اب ان کی طاقت میں ہے، ان کی قدرت میں ہے کہ اب یہ پھل سمیٹ کے گھر لے جائیں گے. اس کو یہ بالکل خیال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ آتانا امرنا لیلا ونہارا، دن یا رات میں کسی وقت ہمارا حکم آ جاتا ہے. فجعلناها حصیدا، پھر ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ این جب پکنے پہ آتی ہے نا فصل، اولے پڑ گئے. چنے ہوتے ہیں نا، جب وہ بالکل ڈولے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہوا چلتی ہے، وہ کھیت پورے کا پورا ایسا لگتا ہے جلا دیا کسی نے. میں یہ آنی شاہد ہوں میں اس کا. تو اچھا، اب یہ آتا امرنا لیلن اور نہارن فجعلنا حصیدن، انسانی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دنیاوی زندگی سے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر بڑھاپا. موت. موت سر، موت. بڑھاپا، اور بڑھاپے فجعلناها حصیدن، ہم نے اس کو کٹی ہوئی کر دیا، مر گیا بندہ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے پوری زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، جس کو اللہ نے کس طرح تشبیہ دی ہے. کس سے؟ وہ کھیتی جو لہا اٹھتی ہے، جب پکنے پہ آتی ہے تو زمیندار سمجھتا ہے کہ بس میرا گھر بھر جائے گا اس فصل سے. این اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ کھیتی برباد ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح کہ انسانی زندگی کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ بڑھاپا ختم. کل لم تغن بالامس، گویا کہ وہ جیسے کل تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا. اب آپ دیکھتے ہیں بندہ مر جاتا ہے نا، چند سالوں کے بعد اس کا نام و نشانی نہیں ہوتا. وہاں اس کی اولاد بس جاتی ہے، وہ اپنے بکھیڑوں میں لگ جاتی ہے، وہ بھول ہی جاتی ہے کہ یہاں کوئی ہمارا باپ دادا کس طرح رہا تھا. اب یہاں تک کوئی سوال ہو آپ کا؟ آخری ٹکڑا میں پڑھوں گا پھر آپ سے سوال کروں گا. کوئی سوال یہاں تک؟ کتنی پیاری مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی اس کھیت سے. بالکل جس طرح وہ کھیت عارضی تھا، بس پیدا ہوا، بارش ہوئی، بڑا فصل، وہ لہلہا اٹھا، پھر وہ زرد پڑ گیا اور ختم ہو گیا. بالکل اسی طرح دنیاوی زندگی عارضی ہے. کذالک، بالکل اسی طرح، نفصل الآیات، ہم اپنے دلائل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یہ نشانی ہے نا، زمین کس طرح کھیت اگا، کس طرح جوان لہلہایا. تو یہ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی دلائل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو جانوروں کی طرح چیزوں کو دیکھتے نہیں. اللہ نے عقل، دماغ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، اور اللہ نے تمہیں سمجھ و بوجھ دی ہے. اس کا استعمال کر کے اس چیز کو نوٹ کرو، تمہیں بالکل واضح ہو جائے کہ دنیاوی زندگی تو یہی کچھ ہے. لیکن پہلے غور و فکر تو کرو. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر، کتنی جی سر، خوبصورت بالکل صحیح مثال دی سمجھا. ہے سر اللہ نے ہم لوگوں کے لیے نا.
قرآن پڑھیں تو سمجھے نا اب یہ میری عقل کو بالکل سیٹ کر دے گی. دیکھ تو دنیا میں آیا ہے کہ اور تیری زندگی اس فصل کی مانند ہے, بڑی عارضی ہے, لہذا تم وہ کرو جو تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے اس عارضی زندگی میں مجھے کیا حکم دیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن و آمنوا سنت وعملوا الصالحات. میری عبادت کرو. قرآن اور سنت پر چلو اور اللہ کے احکامات پر پورے اترو. یہی تو قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں نا, آپ ادھر ادھر لگا رہے ہیں. کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہماری پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. تو اس عارضی زندگی میں تم اللہ کا حکم ہر وقت, ہر جگہ, ہر حال میں مانو. یہ ہے میسج اس آیت کا. سر جی مجھے جو اس بات میں سمجھ آئی, اور ہم نے اپنے خاندان میں بھی ارد گرد دیکھا کہ خوب جوانیاں آئیں اور مال آیا, اور ابھی انتظار ہو رہا تھا کہ بھئی ذرا آرام سے باقی کام کریں گے, لیکن جوانیاں ہی چلی گئیں اور مال بھی دیکھتے دیکھتے ہی غائب ہو گیا, اور بندہ ہاتھ ملتے ہی رہ گیا. اصل میں یہ اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلا رہی ہیں کہ وقت ضائع نہ کرو, جو اللہ نے دیا ہے فوراً فائدہ اٹھاؤ. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. پہلے سب سے پہلے اگر انسان زندگی کی, دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھ دیکھے گا نا, کہ دنیاوی زندگی اسی طرح عارضی, اسی طرح غیر یقینی ہے جس طرح وہ فصل ہے. آپ بات کو ادھر مت لگائیں, آپ بالکل اس آیت کے سمجھنے کے بعد پھر بات کو ایکسٹینڈ کریں. یہاں ساری غلطی ہم کرتے ہیں, دنیا کر رہی ہے, کافر بھی کر رہے ہیں, مسلمان بھی کر رہے ہیں, کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے, کتنی عارضی ہے. کس طرح جوانی میں لوگوں کو موت آ جاتی ہے, تو وہ وقت ایک مقرر ہے, اس مقرر وقت اور عارضی وقت ہے. لہٰذا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت کو ضائع مت کرو. میں نے آپ کو بتائی ہے آیت سورہ ذاریات کی آیت 56 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے یہ زندگی جو عارضی ہے میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کی ہے, اور عبادت کا مفہوم میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. آیت کو پہلے پوری طرح سمجھیے, پھر آپ اس کی ایکسٹینشن کیجیے. کوئی سوال, کوئی کامنٹس, جلدی کریں. اور قرآن اپنے پاس رکھا کریں جب درس ہو رہا ہوتا ہے. اب ذرا چلے نا سورہ اس اپنا سورہ سر جی, جی سر جی ایک وہی چلیں, آپ چل رہے ہیں اس پہ, میں وہی کہنے لگی تھی. اب ذرا سورہ حدید کی 20 نکالیے. سورہ حدید 57 نمبر ہے, اس کی آیت نمبر 20 نکال لیا آپ نے؟ جی سر نکال یہ لیا. سر میں نے پڑھی بھی ہے, آپ نے جب ابھی بولا تھا نا تو پڑھی ہے وہ بھی. اب ذرا سنیں بڑے غور سے. اعلموا, پہلے اوپر والی آیت جو اس کی وہ انما مثل انما, بے شک, یہ لا شبہ بات ہو رہی ہے بغیر کسی شک و شبہ کے. یہاں کا شروع ہو رہی ہے اعلموا, اچھی طرح جان لو, اس بات کو پلے باندھ لو. کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے. وزینت, اور ایک ڈیکوریشن ہے, ایک زینت ہے, ایک خوبصورتی ہے. وتفاخر بینکم, یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے نا جس طرح ہم گزارتے ہیں, بڑا دیکھیں بالکل یہی ہم کرتے ہیں. وتفاخر بینکم, اور اپنے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنا. وتکاثر فی الاموال, اور مالوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا, کثرت حاصل کرنا. والاولاد, اور اولاد میں. یہ ہے دنیاوی زندگی اگر اللہ کو چھوڑ کر گزاری جائے. کیا ہے؟ نمبر 1 کہ کھیل تماشا ہے. کیوں؟ کھیل تماشے کوئی حاصل وصول ہوتا ہے؟ بس کھیلتے رہے, مصروف ہیں. جب کھیل ختم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ وقت تو ضائع ہو گیا, ہم نے کھیل وقت اس میں گزار دیا. حالانکہ
کہ یہ وقت اللہ نے کی مہلت تھی ہمارے پاس کہ ہم وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر وزینتن، اور بس میرے کپڑوں کی کریز ایسی ہونی چاہیے، میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے، میرے بال ایسے ہونے چاہیے، اس میں لگا ہوا ہے. وتفاخر بینکم، اور اپنے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنا. تم نے پڑھا ہے نا ڈگری لی ہے فلاں کالج سے، میں نے پرائیویٹ فلاں یونیورسٹی سے اس سے لی ہے، اس بات پہ فخر کرنا. تمہارا بینک بیلنس اتنا ہے، میں دولت میں زیادہ ہوں. وہ جو دو زمینداروں کا مقابلہ آیا ہے سورہ اس میں کاف میں. اچھا، وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ، مال کی کثرت. تمہاری اتنی کوٹھیاں، میری اتنی ہیں، تمہارے اتنے مربع ہیں، میرے اتنے ہیں، تمہارا اتنا بزنس ہے، میرا اتنا ہے. والاولاد، تمہارے اتنے بچے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسے ہیں، میرے اتنے ہیں. یہی ہم کرتے ہیں نا دنیاوی زندگی میں. اسی زندگی دیکھیں، یہ ہے دنیاوی زندگی جس کو ہم جس طرح گزارتے ہیں اس کو اللہ نے بتا دیا. اچھا، اب سنیں بڑی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کیسے ہے؟ کمثل غیث، وہ اوپر جو کہا یہ بارش کی مانند ہے، اس کی مثال بارش کی ہے. اعجب الکفار نباتہ، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیت میں جب بارش ہوئی اور وہ کھیت لہلہا اٹھا تو اعجب الکفار نباتہ، تو اس کی فصل پر وہ جو ہے اترانے لگ گیا. کون؟ اس کو بڑا خوش ہوا کیسان. ثم یہیج، پھر وہ لہرائی، بہت جوانی پر آئی. فتراہ مصفرا، پھر وہ کیا ہو گئی؟ زرد پڑ گئی. چند دنوں میں لہلائی سبز تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ زرد پڑ گئی. ثم یکون حطما، پھر وہ کچرا بن گئی. بالکل چند لائنوں میں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پوری زندگی کا نقشہ. بچپن، لڑکپن، جوانی، موت، بڑھاپا اور موت. آ گیا نہیں اس میں؟ جی آ گیا. اچھا، اب اگلی بات بڑی زبردست آخر. فی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا، جہنم ہوگی، وہ مغفرت من اللہ، یا اس کو کیا ملے گی؟ اللہ کی طرف سے معافی، و رضوان، اور اللہ کی رضا اس کو مل جائے گی. اب یہاں رکے نا آپ. اس عارضی زندگی جس کا ذکر بالکل وہاں 24 میں بھی کیا گیا، یہاں اس سورہ حدید میں کہ کہا گیا کہ انجام اس بندے کا کیا ہے. اگر اس عارضی زندگی میں اس نے اللہ کے مطابق، حکم کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کے لیے مغفرت بھی ہوگی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کو جنت بھی ملے گی. اور اگر اس عارضی زندگی میں اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا کہ عبادت کے لیے، وہ نہیں کیا، جاؤ جہنم میں عذاب شدید. کتنا کنکلوڈ کیا ہے قرآن نے، اختصار کے ساتھ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا سوائے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ سر انسانوں کے لیے نا، سر ہم لوگ مومن کے لیے، مومن سر جو غافل دنیا کے کی لیے۔ حقیقت کو نہیں جانتا. نہیں سر، خدا ہمارے کے لیے بندو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے۔ خدا کے بندو، خدا کے بندو، زندگی کا دھوکہ کن کے لیے ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. جنہوں نے زندگی کو اس میں کھپا دیا وہ ہیں دھوکے میں. کیوں؟ دنیا میں اس کے پیچھے پڑے رہے، آخرت میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہاں ہے بھائی جو تم نے میں نے پیدا کیا تھا، عبادت کی ہے نہیں کی ہے؟ وہاں کچھ بھی پاس نہیں ہوگا. ان کو پتہ چلے گا اوہو ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہم تو زندگی میں بھولے رہے اس بات کو. یہ ہے اس کا مفہوم. اب کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی آیت کے اندر کیوں نہیں رہتے آپ؟ یہ ہے ان لوگوں کا حال
जिन्होंने जिंदगी को खेल तमाशा समझा और लगे रहे मालों और औलादों को वो बढ़ाने में। ये उनको धोखा था कि जिंदगी हकीकत तो ये थी कि अल्लाह ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया था, तुम दुनिया में तमाशे खेल तमाशा बना के गुजारते रहे, बताओ ना कहाँ है। अब उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए वो दुनिया का सारो मताओ मलाल धोखा था, सारा मताओ माल जो था वो धोखा था। तो मताउल गुरूर क्या है कि दुनिया ही के साजो सामान में इंसान गुम हो जाए, इसी के पीछे पड़ा रहे, और आखिरत में जब अल्लाह के पास पहुंचे तो अनामा अमाल में कुछ भी नहीं है। तो धोखा नहीं तो और क्या है? धोखा यही तो होता है कि बंदे के एक चीज को हकीकत समझ के उसके पीछे चलता रहता है, वो हकीकत होती नहीं है। तो यहाँ आयत 24 हो सूरह यूनुस की या ये आयत हो, ये दरअसल इंसान को बताया जा रहा है कि ये जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी के साथ उस तरह गुजारो जिस तरह तुम्हारा अल्लाह चाहता है, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें करके दिखाया है। कोई सवाल, कोई कमेंट? आयत बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई आपको? जी सर बिल्कुल। जी जी सर। सर, जी सर, जी सर, अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए जरा आयत कहफ की 45। कुरान पे कुर्बान जाइए, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने इस कदर इस खूबसूरत कलाम है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। सुने जरा आयत, वज़रिब लहुम मसलल हयात दुनिया। अच्छा, ये लहुम जो है कि उनके लिए ये बयान करो, किन के लिए बयान करो भला? इंसानों के लिए जो कुरान पढ़ रहे हैं, जो कुरान के मुखातिब हैं, उनको अल्लाह ताला कहते हैं वज़रिब लहुम मसलुल हयात दुनिया, इन्हें ज़रा दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल से समझा दो। क्या समझा दो? ये दुनिया कैसी है? कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह हमने ज़मीन से पानी नाज़िल किया। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द, और फिर उसके साथ ज़मीन की पैदावार जो है वो मिल गई। फस्बहा हशीमन, फिर हमने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या मतलब? बुढ़ापा आ गया। तज़रूहु रियाहा, हवाएं उसको ले उड़ाए फिरती हैं। अब जरा इस इतने जुमले को देखें ना कि उसने हर चीज उगाई। और सर ये कौन सी सूरत थी? सूरह काफ की आयत 45, कल भी लिखवाई है मैंने आपको। तो दुनियावी जिंदगी की हकीकत को देखें, कुरान ने इन 3 आयतों में खोल के बता दिया। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक्तदरा, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है। भला इसका आयत के मानी के ताल्लुक क्या है कि अल्लाह ताला जिंदगी की मिसाल दे के फिर आखिर में बता रहे हैं कि वो अल्लाह की एक शान समझो। वो शान ये है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पे यानी जी जी सर जी, ये तमाम स्टेजेस से जो गुजरना है उसका बताया जा रहा है कि हर स्टेज के ऊपर अल्लाह ही इस चीज पर कादिर है कि वो तुम्हें उस तक पहुंचाए। तुम ना अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हो, ना ही किसी और ताकत को बरकरार रख सकते हो। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है कि वो तुम्हारे कवा को जो है वो बिल्कुल नाकारा कर दे आखिर में, और तुम उसके मोहताज होके रह जाओ। उससे पहले पहले क्या करो? उससे जब पहले अपना जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है उसको पूरा करो। अल्लाह की इबादत में गुजारो। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने, जब अल्लाह की इबादत में आप गुजारेंगे ना, आप एक बेहतरीन सीरत और किरदार वाला इंसान बन जाएंगे। और अगर उसके हुक्म के मुताबिक पूरी जिंदगी को इबादत समझ के नहीं गुजारोगे, तुम ऐसे ही हैवान बनोगे जैसे आज पाकिस्तान के हुक्मरान, एस्टेब्लिशमेंट, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ये इबादत नहीं करते अल्लाह की,
انہوں نے ملک کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. ذرا آج کے جوڑو, اللہ یہ سب جو حکم دے رہا ہے نا, اور زندگی کو عارضی بتا رہا ہے کہ عبادت کرو, تو اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے. ہم انسان اسی وقت بنیں گے جب اللہ کے غلام بنیں گے. اگر اللہ کے غلام, اللہ کی عبادت یعنی پست پوجا, اطاعت اور اللہ کی نہ کی, ہم حیوانوں سے بھی پھر ہم شیطان کے بندے ہوں گے, اللہ کے بندے نہیں ہوں گے. جب شیطان کے بندے ہوں گے تو وہی کچھ کریں گے جو آج ہمارے اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے گھروں کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے محلوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہماری معاشرتی زندگی ہو, معاشی زندگی ہو, سیاسی زندگی ہو اور دنیاوی زندگی ہو, وہ تنگ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ طہ کی آیت 124 میں بتاتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے اس ذکر قرآن کی طرف اشارہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. چاہے وہ معاشرتی ہو, معاشی ہو, سیاسی ہو, ہر قسم کی زندگی تنگ ہو جائے. کتنا بڑا حق ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے. یہ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. سر جی ایک بات کر سکتی ہوں اس سے جی آگے, جو حکم. وہ نقشرم یوم القیامت عاما, یہ بھی ہے کہ آخرت میں پھر اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا, یہ بھی بڑی سخت وعید ہے. وہ آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے, اٹھے گا. بالکل آپ نے کہا, یہ سورۃ طہ ہی میں ہے جس آیت کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. کیا آگے سنیں, آپ نے بڑی پیاری بات کی. جب اندھا اٹھے گا نا تو اللہ سے کہے گا, یا اللہ, میں تو دنیا میں بالکل میری آئی سائٹ 6/6 تھی, یہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں آج اندھا اٹھایا جا رہا ہوں. رب العالمین جواب دیں گے, تو دنیا میں ہمیں بھولا رہا, تم نے میرے احکامات کو پس پش ڈال کے اور یہ سارے کام کیے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں, لاؤ لاب تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد, تو اس لیے آج میں بھی تمہیں بھول گیا. بھولا تو تمہاری آنکھیں ہی نہیں ہیں. تو سر اس کے آگے بھی کتنی بہترین آیت ہے سورہ کاف کے, المال والبنون زینت الحیات زینت الحیات, بس اتنی ہے کہ آپ کو وہ اللہ نے دی ہے کس لیے, خوبصورتی کے لیے. قرآن پڑھیں تو صحیح, قرآن کا ایک ایک لفظ انسان کے ایمان عمل کو اتنی تقویت پہنچاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کلا لما یقدی ما امرا, اس نے تو وہ کیا ہی نہیں جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا تھا. اچھا, اب آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کو کرنا ہے سیریسلی. وہ ہے سورہ قلم آیت 17 تا 33. وہاں ذکر ہے کہ وہ باغ والے, آپ کو پتہ ہے باغ والوں نے کیا کیا, جب ان کا باغ پک گیا نا تو انہوں نے کہا یہ باغ کی جب کٹائی ہوتی ہے نا تو سر پلیز آیت بتا دیں سورہ قلم کی. 17 تا 33, 17 up to 33. جزاک اللہ. اچھا, اب میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے, اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باغ والے تھے, باغ کے مالک تھے بڑے کنجوس. باغ پک گیا تو انہوں نے کہا کل ہم نے جانا ہے کاٹنے کے لیے, تو صبح سویرے نکل چلیں تاکہ اس وقت لوگ سوئے ہوں گے, ہم جا کے اس کا پھل توڑ لیں گے اور کوئی مانگنے والا بھی نہیں آئے گا, تو ہم فٹافٹ توڑ کے گھر آ جائیں گے اور کسی کو دینا بھی نہیں پڑے گا مانگنے والے کو. انہوں نے یہی کیا, باغ پکا ہوا تھا, وہ رات کو جلدی پہنچے وہاں. جب دیکھا جا کے کہ باغ تو ختم ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی ہوا چلی ہے کہ باغ سارا جھلس گیا ہے. اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ باغ اس لیے کہ ہم نے یہ کنجوسی کی کہ ہم کسی غریب کو نہ دیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہے. ذرا اس کو پڑھیں, پھر آپ کو ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بس وہ آئی کوئی ہوا اور ان کا کھیت ہی جل گیا, تو اس کی مثال سورہ قلم میں آیت 17 تا 33 میں آپ نے پڑھیں گے تو یہ 4 آیتیں آپ کی اکٹھی ہونی چاہیے. جہاں آپ قرآن میں اس میں ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 24, وہاں لکھ لیں کہ اسی کے ساتھ لکھ لیں سورہ حدید کی 20 اور سورہ کاف کی 45, تاکہ آپ کو پتہ رہے
کہ یہ آیتیں بھی اسی مضمون سے ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ. جی سر آئی اور دیکھیں، لکھ لیے. فہم قرآن اسی چیز کا نام ہے کہ وہ آیتیں جن میں ایک مضمون بیان ہوا ہے، جب ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا رکھ کے پڑھتے ہیں بات کھل جاتی ہے، ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ مان لیتا ہے کہ میرے رب کے احکامات کتنے برحق ہیں. کیوں؟ ان پر جب عمل کرتے ہیں اور یقین بڑھتا ہے. یہ تھی آیت 24، میں نے کھول کے بیان کی ہے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ 24 کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی 20 اور سورہ کاف کی 45 اور آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ وہ باغ والے جن کا باغ پک گیا تھا اور راتوں رات گئے، جب باغ میں پہنچے تو پتہ چلا باغ تو جل چکا ہے. اس کو وہاں پڑھیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نقطہ نظر جس زندگی کے بارے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم میں وہ پڑھ لیں اور پھر وہ ساری دنیا میں متگو دو، اس کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، اسی کے غرق ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں جب تم قیامت کو اندھے اٹھو گے نا، پھر تم کہو گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تمہارے ساتھ وہی ہوا، تم پوری دنیاوی زندگی جو اتنی عارضی تھی، جس کی فصل سے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ تو تمہیں دی تھی عمل کمانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے. تم نے تو دنیا کو کھیل تماشا سمجھ کے گزارا. اب چلو نا جہنم میں. بات بالکل کلیئر ہے. جی سر سورت کاف میں بھی باغ والوں کا واقعہ اور سورت یاسین میں بھی باغ والوں کا واقعہ. آپ ذرا دونوں کو پڑھیں نا. اس طرح قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھا کریں. ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آیت اس کی یونس کی 24 کے ساتھ یہ بالکل آیتیں دیکھ لیں کیسی ایک جیسی ہے. قرآن بار بار حقیقتیں ہمارے سامنے لاتا ہے تاکہ ہم اسی لیے مختلف جگہوں پہ پھر وہی بات سامنے لائی جاتی ہے، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے. قرآن کہتا ہے نا اسی آیت میں آخر میں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، جو زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، غور و فکر کے لیے دی ہے. اچھا اب سنیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے ذرا اگلی آیت 25 پڑھے نا. کس واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. کس کی طرف اللہ بلاتا ہے؟ جنت کی طرف. وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے ہمیشہ کے لیے. وہ کچھ ہوگا جو ہمارے وین و گمان میں بھی آج نہیں آ سکتا. تو یہ آیت 24 میں وہ سب کچھ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد یہ کیوں آیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام؟ اللہ تو تمہیں دعوت دیتے ہیں کس کی؟ دار السلام کی. اس کا پچھلی آیت سے کیا جوڑ ہے؟ کہ اس کو یہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جزا کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جزا ملے گی ان لوگوں کو جو میرے حکم کے مطابق چلیں. اب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے عارضی زندگی جو ساری میں نے 24 میں بیان کی ہے. پوری طرح کھول کے اگر تم غور و فکر کرو، اب ذرا آؤ اس رب کی طرف جس نے تمہارے لیے تیار رکھ کر رکھا ہے دار السلام. لہذا یہ جو آج 24 میں تمہیں دنیاوی زندگی عارضی بتائی گئی ہے، اس کو چھوڑو، اللہ کی دعوت قبول کرو کہ تمہیں آخرت میں دار السلام ملے. وہ دار السلام ان حرکتوں سے نہیں ملے گا جو پیچھے تم کر رہے دنیا میں. یہ ہے تعلق اس کا. اور آگے بات کلیئر ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. سوال کیا کریں فوراً. واللہ ساری جی فرمائیے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے
اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وہ جو آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، میں یشا، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اندھا دھند کہ اس کو ہدایت دے دو، اس کو نہیں۔ وہاں ایک اصول ہے کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے بھلا، کیا اصول ہے؟ سر جو ہدایت مانگتا ہے، آیت جو کا ٹکڑا پڑا ہدایت کرے کی نا۔ طرح اللہ کی طرف یہدی من ینیب، ویری گڈ، یہدی من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو کوشش کرتا ہے، پھر اس اللہ کی مشیت ہو جاتی ہے کہ اس کو ہدایت ملنی چاہیے۔ یہدی من ینیب، یہدی من اناب، اناب ماضی ہے اور ینیب مضارع ہے۔ قرآن سے جوڑیں آپ، مزہ آ جائے گا۔ تو اللہ جب ہدایت جس کو چاہتا ہے، اور جو ہدایت سے بے پرواہی کرتا ہے، چاہتا ہے میں اپنے عقل سے گزاروں گا، میں مغرب کے پیچھے چلوں گا، میں ہندوانہ رسموں کے پیچھے چلوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، خواہش ہی نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم، مالک، رازق اور صاحب اقتدار بالکل نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہوتا تو ہدایت اس سے لیتا۔ اب اس کی نقد سزا، اللہ کون ہے؟ غنی عن العالمین، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود غنی ہے، بے پرواہ ہے، طاقت اور اقتدار کا سرچشمہ ہے۔ بندہ جو اس کا غلام ہے اس کی پرواہ کرے گا؟ ہاں، اس کی ضرور پرواہ کرتا ہے جو اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ یہدی من ینیب، یہدی من اناب، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو اس سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بہت اہم آیات ہیں، بڑے غور سے سمجھیں، ہر آیت بڑی اہم ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اچھا جی سر، جی سر۔ اچھا، اب صراط مستقیم کیا ہے بھلا، جو آپ روز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن سے بات ہوگی، سنت سے بات ہوگی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی۔ سر انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ وہ صراط صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل صراط فرمائے اللہ۔ الذین انعمت علیہم۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اب مجھے بتائیں نا، قرآن کون ان لوگوں کو کہاں اسپیسیفائی کیا ہے؟ بڑے سورہ غور سے انعام، آپ میری بات سنیں، آپ قرآن کو اس طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اچھا، جب دو پوائنٹس ہوتے ہیں، دو نقطے ہیں نا، تو جو سب سے کم فاصلہ ان میں کون سی لائن ظاہر کرتی ہے؟ جو سیدھی ہوتی ہے، جو سیدھی، بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ بڑے غور سے سنیں، یہ ان دو پوائنٹس کے درمیان سیدھا راستہ ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، سب سے آسان ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ اس قرآن کے صراط مستقیم کو چھوڑ دیجئے، میں صراط مستقیم آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ دو نقطے ہوں، ان کو جو سیدھی لائن میں لائے گی، اسٹریٹ لائن، وہ سب سے چھوٹی بھی ہوگی اور اس پر چل کر جلدی آپ دوسرے نقطے تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر، چلنا بھی آسان اس کی۔ ہاں، اچھا، اب یہ تو ہمیں دنیا میں سمجھ آ گیا کہ اسٹریٹ لائن جو ہے وہ سب سے شارٹ ہوتی ہے اور سب سے ایزی ہوتی ہے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک پہنچنے کے لیے، اور بالکل راستہ بھی صاف سیدھا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن جو ہے، ان
قرآن ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو سب سے سیدھا راستہ قرآن بتاتا ہے. سارے قرآن بتا دیتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ ایمان ہو، اس کے بعد آپ کے پاس عبادات ہوں، فقہی عبادات، آپ کے اخلاق ٹھیک ہوں، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، تو پھر آپ جو ہے صراط مستقیم پہ ہیں. اگر یہ اثاثہ نہیں ہو. اچھا ایک منٹ، یہ تو بات سمجھ آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس کی مثال کہاں سے لیں گے؟ یہ تو تھیوری ہے نا کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ تھیوریٹیکل ہے. عملی کہاں کیسے پتہ چلے گا؟ سر اتباع رسول صلی نبی پاک وسلم کی زندگی سے، سیرت سے. آپ قرآن بتائیں نا تو پھر میں مانوں گا. سر بالکل جی آیت سورہ جواب نساء آپ کا کی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نبی جو ہے نا یہ سیدھے راستے پر ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملاً سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے نمونہ ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صراط مستقیم کا بھی. سر سورہ یاسین کی بھی ہے نا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ویری گڈ ویری گڈ، کیا بات ہے، کیا بات، آپ نے بالکل صحیح کہا. سر اللہ سورہ مومنون کی بھی ہے نا، یقیناً آپ تو انہیں سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. تو آپ یاد کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ آیت پڑھے نا تاکہ لذت آ جائے، اللہ کی بات اللہ کی زبان میں بات آئے. تو صراط مستقیم قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اس کی عملی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کوئی سوال آیت نمبر 25 کے بارے میں؟ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ جواب جزاک اللہ، بات سمجھ آ گئی سر. سر پتہ نہیں یہ جو ہے اللہ جی جس کو سورہ چاہتا ہے راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو اس کو تھوڑا کھولیں کہ کس طرح. کہ اللہ تعالیٰ راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اس کو کھولوں؟ جی جی سر جی سوال کر کے سو نہ جایا کریں نا. میں جی، جب وہ مائک کھلنے میں دیر لگ جاتی ہے. اچھا اب سنیں، اللہ تعالیٰ ہدایت اور ہدایت کی توفیق کس کو دیتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت اس کو دوں گا جو میری طرف رجوع کرے گا، میری طرف پلٹے گا، مجھ سے ہدایت کا طالب ہوگا. صرف طالب ہی نہیں ہوگا، اس کے لیے کوشش بھی کرے گا. دو چیزیں، ہدایت کی طلب اور اس کی کوشش. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر ضرور ہدایت دے دیتا ہے. یہ اللہ نے وعدہ کر لیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس ہدایت میں استحکام کیسے آئے اور بڑھ بڑھ کے ہدایت کیسے کرے؟ تو والذین اہتدوا، یہ غالباً سورۃ مریم کی آیت ہے. والذین اہتدوا، وہ لوگ جو ہدایت پر چلتے ہیں، زادہم ہدا، ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جو شخص ایمان کے تقاضے من و ان پورے کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ ہدایت میں آگے بڑھے. تو اگر آپ اپنی ہدایت میں اضافہ چاہتے ہیں تو نیک اعمال کو جلدی کریں اس میں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا. یہ آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کریں. یسارعون فی الخیرات، بات آپ کی ٹھیک. اب دیکھیں، بات کہنے کی حد تک مت کریں، بات قرآن کی آیت کے اندر رہ کے کریں. یسارعون فی الخیرات، وہ مومن کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ کا لفظ استعمال سابقو، سبقت کرو نیکیوں میں. فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، ونڈرفل، بہت اچھا. نیکیوں میں سبقت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں آج حال دیکھیں، ہم نیکی کرنے کے اللہ مواقع فراہم کرتے ہیں، ہم صرف نظر کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں.
اور معاشرہ برائیوں سے پٹ چکا ہے. اگر میں اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر کے سامنے, آگے پیچھے اس بات کا خیال کروں کہ نیکی کوئی مجھ سے مس نہ ہو, پھر دیکھیں کہ میرا گھر میں خود کس قدر لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہوں. اب عمل جس طرح کرو سر گے. ہم بیٹھتے ہیں روزانہ سارے لوگ کلاس کے لیے تو اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا. بے شک, بے شک, اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ. اچھا, اب آ جائیے آج 26 پر. ذرا بڑے غور سے دیکھیے. 25 اور 26 آپ نے پڑھی ہیں. 24 اور 25 کتنی عظیم ہدایت کی آیات ہیں. للذین احسنوا, وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں, اور نیکی بھی کیسی؟ احسن الحسنہ, بہترین نیکی کرتے ہیں. وزیادہ, اور ہاں, جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ اچھا بدلہ ہے. وزیادہ, اور اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی جس اخلاص سے انسان کرتا ہے اس کا اجر بھی اس کو دیتا ہے. پھر اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس میں اور اس کو انعامات دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کو وہ جو قیامت کے دن مسائل ہوں گے نا, وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ, اور ان کے چہروں کو سیاہی ہرگز نہ ڈھانکے گی. کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن بڑے غور سے سنیں. جگہ ہے, میں کہیں تو آپ کو حوالے دے دیتا ہوں ابھی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا روز ہوگا نا, کا عجیب بات ہوگی. کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے جسم کی خوبصورتی, چہرے کی خوبصورتی سے پہچانے جائیں گے. اور جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کی بغاوتیں کی ہوں گی, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یس سر. وجوہ یومئذ غبرہ. نائمۃ وجوہ یومئذ, ایک تو نائمہ ہے, اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غبرہ. ترہاقو خبر آلود ہوں گے. دیکھیں نا, قرآن کو جب جوڑیں گے تو مزہ آ جائے گا. تو جو لوگ نیکی کریں گے, ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو الحسنہ اچھا بدلہ دے گا, اور اس کے زیادہ بھی کچھ دے گا, اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی, نہ ذلت ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ, یہ کس کے رہنے والے ہوں گے؟ جنت کے رہنے والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا, یہ جو بڑے غور سے سوال سنیے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اب یہ جنت کے باغ جو ہیں وہ آپ دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں کہ دائمی اور زبردست, نیچے سے نہریں بہتی ہیں, اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے. ہم فیہا, اس میں یہ ہمیشہ. یہاں ایک اور مفہوم بھی ہے. کیا ہے بلا؟ ایک تو یہ نہیں ہے سب کچھ نہ ختم ہونے والا کبھی بھی. وہ تو آپ نے ہم فیہا خالدون بتا دیا. اور کیا ہے؟ ذرا فکر ہے نا, یہ نعمتوں کے پیچھے آپ پاگل, وہ بالکل عارضی ہے. ہم فیہا خالدون, بالکل اس کا الٹ بھی سمجھنا چاہیے. کچھ بات سمجھ آئی نہیں آئی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر, بالکل کلیئر. آپ نے MBBS میں تو کتابیں رٹی ہیں, یہاں آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. دائمی ہے. یہ اس میں مضمر ہے کہ ہم فیہا خالد. دنیا میں تو تمہیں وہ دوام حاصل نہیں ہے, آخرت میں دوام ہے, اور نعمتوں کے ساتھ. کتنی بڑی اٹریکشن ہے, کتنی بڑی موٹیویشن ہے ڈاکٹر صاحب انسان کو نیک عمل کرنے کی. جی سر, ہم کوشش تو کرتے ہیں, ایک دم سے پہنچتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. آپ پہنچا کریں نا وہاں, تو آپ میڈیکل میں تو فٹافٹ سوال کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا چلیں, یہ ذرا مذاق ہے. ہمیں اپنی انرجیز اس قرآن میں لگانی چاہیے. پھر قرآن ہمیں جنت کا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کے اندر پیغام ہے کہ دنیا عارضی ہے. اب
یہ تو تھا معاملہ کس کا؟ آیت 25 میں انعامات ہیں للذین احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، بالکل سمجھانے کے لیے کمپیریزن اور کنٹراسٹ، تقابل اور موازنہ۔ آیت 26-27 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین کسبوا السیئات، وہ جنہوں نے دنیا میں برائی کمائی جزاء السیئۃ بمثلہا، ان کو بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں نیکیوں کرنے والوں کو اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ سر حسنہ اور زیادہ اس سے بھی۔ ہاں، وہاں اللہ اجر میں بڑھا کے دے گا، لیکن یہاں برائی کا مطلب اللہ اتنا کریم ہے کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی برائی کی ہے آپ نے، وہاں نیکی کا اجر بہت بڑھے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اللہ اکبر۔ بھئی آپ کبھی سوچتے ہیں کہ دنیا میں آپ اپنے چہرے کو کتنا صاف ستھرا، پتہ نہیں کیا کریمیں لگا کے، کیا دھو دھا کے رکھتے ہیں تاکہ کہیں برائی اس پہ نظر نہ آئے، کہیں داغ نہ نظر آئے؟ تو آپ دنیا میں کیا ایسے اعمال کریں گے آخرت میں آپ کا چہرہ اتنا گندا ہو، اتنا سیاہ ہو کہ آپ خود اس سے نفرت کریں؟ تو والذین کسبوا السیئات، وہ جو برائیاں کرائیں گے، برائیاں کمائیں گے، جزاء السیئۃ بمثلہا، برائی کی سزا اتنی ہوگی جتنا ایک برائی کی ہوتی ہے۔ وترحقہم ذلہ، لیکن ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی وہ ایسے بیٹھے نہیں ہوں گے ایکسپرٹ کہ آپ کے چہرے کو صاف کر دیں، دوائیاں لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کوئی وہاں، کیوں؟ بچانے والا صرف وہاں کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، قیامت کے دن اقتدار اور اختیار کس کے پاس ہوگا؟ صرف اللہ کے پاس۔ ہر آدمی بے بس۔ اچھا، اب سنیں، بڑی مثال پیاری ہے۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُمْ قَطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلَمًا، گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری تھی۔ شدید اندھیری رات ہو نا، اس کے ٹکڑے کاٹ کے نا، ایک کے وہ دوسرا تیسرا وہ اس کے منہ پہ رکھ دیے گئے، کالا سیاہ۔ کیسی پیاری مثال دی ہے کہ سیاہ بھی ہوا تو کس قدر گندا سیاہ ہوگا۔ یہ کون ہوں گے؟ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے۔ اچھا، یہ جہنمی کیوں ہوں گے بھلا؟ ان کے کالے چہرے کیوں ہوں گے؟ سر ان کے اعمال جو دنیا میں کسب السیئات، ڈاکٹر انہوں نے صاحب برائیاں ڈاکٹر کمائی۔ صاحب میں نے 1000 دفعہ کہا ہے آپ کو، اس خاتون نے کتنا پیارا جواب، والذین کسبوا السیئات، قرآن میں رہ کے بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا صحیح جواب یہ ہے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائیں ان کے چہرے سیاہ ترین، گویا کہ اندھیری رات میں سے کچھ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے ایک کے اوپر دوسرا لگا سیاہ ترین کر دیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہے۔ آپ نے دیکھا قرآن کس طرح بات کو تقابل سے سمجھاتا ہے۔ میں نے بڑا عرصہ ایک ٹیچر ٹریننگ کی اور الحمدللہ مجھے اس میں بڑی کامیابی بھی ہوئی، اللہ نے یہ فن سکھایا بات کرنے کا۔ تو وہ جب کہتے تھے نا، سنیں بڑے فخر سے آتے تھے نا یہ ماڈرن تعلیم کے جو لوگ، وہ جی تعلیم میں سب سے اعلیٰ سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ کمپیریزن اور کانٹراسٹ کا، کہ تقابل۔ مثلاً کیا؟ آپ کسی کو رات سمجھانا چاہتے ہیں نا، کتنی اندھیری ہوتی ہے، اگر اس کو اجالا دکھا دیں نا تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اجالا کتنی عظیم نعمت اللہ کی، اور اندھیرا کتنی، چاہے گمراہی ہو چاہے ویسے اندھیرا ہو فزیکل، کتنا خراب ہوتا ہے۔ تو جب وہ کہتے تھے نا تو میں ہنستا تھا کہ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ آج جس کو
پر فخر کر رہے ہیں. قرآن نے اس اسلوب کو اتنے پیارے انداز میں استعمال کیا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 26 اور 27 میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے. قرآن اس طرح سمجھائے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے. کتنے بدبخت ہوں گے ہم کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. 1000 دفعہ سوچیں. اپنی اس بختی کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے اسلوب کو سمجھیں، اس کے طریقوں کو سمجھیں، اور پھر وہ چیز ہمیں بصیرت ویژن وہ عطا کرے گی. سر اب یہ کتنی خوبصورت اللہ پاک نے مثال دی ہے، نہ صرف یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نہ کہ سمجھ جاؤ، اندھیرا اور اجالا کی مثال دی ہے نا، جو کتنی خوبصورت ہے. بے شک بے شک. سر یہ میرا ایک سوال ہے، یہ جو آیت نمبر 26 اور 27 ہے، یہ روز محشر کا ہے نا؟ یعنی ابھی دوزخ اور جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، یعنی ہاں یہ لیکن وہ دنیا میں تو اس کا فیصلہ تو دنیا کے اعمال پر ہوگا نا ڈاکٹر صاحبہ. اچھا سر ٹھیک ہے. اب نہیں تو انجام اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ برے اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا اور اچھے اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا. بات آخرت کی ہے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کب ملیں گی؟ جب میرا دنیا میں اگر الذین احسن الحسنہ میں ہوں گا تو مجھے یہ انجام ملے گا، اور اگر میں دنیا میں والذین کسبوا السیئات تو پھر میرا انجام یہ ہوگا. اللہ نے رزلٹ بھی کھول کے بتا دیا اور کمپیریزن کانٹراسٹ سے بھی سمجھا دیا. اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے سمجھانے کا؟ تو مجھے بتائیں. سر ہماری تو سوچ سے بھی بالا تار ہے یہ چیز، جیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. الحمدللہ اس کے کرم ہے، وہ کتنا کریم اور رحیم اور غفور ہے کہ وہ ہمیں مغفرت کے لیے سارے طریقے بتا رہا ہے. کاش ہم اس پر عمل کریں. خوبصورت الفاظ سر، بالکل مکمل. کیا بات ہے. پتہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، اسی کے لیے تو اللہ نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے ہو آخر میں، ایک صورت جس میں 3 آیات ہیں. آپ کی آخری پارے کی صورتیں دیکھ لیں. وہ آج تک کیا اس وقت کے کافر جن کو زبان پر ناز تھا اور آج بھی ساری دنیا جمع ہو جائے، واللہ اس قرآن کے مقابلے کا کلام نہیں لا سکتے. سر قیامت تک چیلنج ہے. چیلنج ہے. اللہ ہمیں اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین سر. السلام علیکم سر. قدر ہی نہیں کی. سر دنیا میں بھی جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ چہرے پریشان کن ہو جاتے ہیں، اور جو نیک اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے مطمئن اور سمائلنگ فیس ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اگر ایمان ہو تو، ورنہ جو جس طرح اکڑ کے چلتے ہیں نا یہاں برے لوگ، اس کی مثال آگے پیچھے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا، سب لوگوں کے لیے راستے بند، مریضوں کے لیے راستے بند، تو ان کے چہرے پر تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ صرف اہل ایمان جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ایمان اندر ہو تو میری وجہ سے جب کسی کو تکلیف پہنچے گی تو میں بڑا پریشان ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم قرآن سے جو دنیا میں اللہ کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، اس پر کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.